بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم جی ایچ اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج 4 اکتوبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کے تازہ ترین لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس بلیٹن سے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ارامکو کی متاثرہ تنصیبات سے تیل کی پیداوار بحال ہو گئی۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ حملوں سے متاثر ہونے والی ارامکو تنصیبات کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا اور سعودی عرب کی تیل کی پیداوار بحال ہو چکی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ماسکو میں توانائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب کی روزانہ تیل کی پیداوار 11.3 ملین بیرل ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز نے کہا کہ ہم تیل تنصیبات پر حملے کا واقعہ بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ ہم ارامکو کمپنی کے مارکیٹ شیئر پیش کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ قبل ازیں ارامکو کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ 2020 میں اپنے شیئر ہولڈرز کو خالص منافع میں سے $75 بلین تقسیم کرے گی۔ یہ 2019 کے منافع کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ رقم گزشتہ سال 2018 کے مقابلے میں 29% زیادہ ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ارامکو کمپنی 20 اکتوبر کو سعودی عرب کی مقامی مارکیٹ میں اپنے شیئر فروخت کے لیے پیش کرے گی۔ جانوروں کو اذیت دینے پر لاکھوں ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں وزارت ماحولیات، پانی و زراعت کی جانب سے جنگلی حیات کے قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب 28 افراد پر گزشتہ 2 ماہ کے دوران 17,60,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا۔ عربی روزنامے اوقاز کے مطابق وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیوں پر جرمانے عائد کیے۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ذیلی دفاتر قائم کیے گئے ہیں جہاں سے تفتیشی ٹیمیں اس امر کا جائزہ لیتی ہیں کہ حیوانوں کی دیکھ بھال اور دیگر امور کے متعلق مقررہ قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے اور انہیں اذیت دینے والوں کے خلاف وزارت کے تفتیشی اہلکار فوری کارروائی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیلی فون نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں جن پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ماہ جولائی اور اگست کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 28 افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ان پر جرمانے عائد کیے گئے۔ تفتیشی ٹیموں نے جن خلاف ورزیوں پر جرمانے عائد کیے تھے ان میں جانوروں کو اذیت دینا، ان کے ساتھ مناسب برتاؤ نہ کرنا اور کھانے پینے کا خیال نہ رکھتے انہیں بھوکا پیاسا رکھنا شامل تھا۔ دیگر خلاف ورزیوں میں جانوروں سے متعلق ایسی اشیاء مارکیٹ میں فروخت کرنا جو انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ ان خلاف ورزیوں میں سے اس میں مقررہ لائسنس کا نہ ہونا بھی شامل تھا۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں کی جانب سے بیمار جانوروں کو جن سے امراض پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی خلاف ورزیاں بھی درج کی گئیں۔ واضح رہے سعودی عرب میں وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو بھی جانوروں کو اذیت دے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے بلی کو باندھ کر اس پر ایئر گن سے نشانہ بازی کی مشق کی تھی جس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کے خلاف فوری کارروائی کی گئی تھی۔ محکمہ جنگلی حیات نے اس بارے میں کہا کہ جو بھی جانوروں کو اذیت دے گا اس کے بارے میں فوری طور پر محکمہ کو مطلع کیا جائے تاکہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکے۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر کتنا چالان؟ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے پر 1 سے 2,000 ریال چالان کیا جا سکتا ہے۔ آجل نیوز نے ٹریفک پولیس کی جانب سے دی گئی وضاحت کے حوالے سے کہا لائسنس کے بغیر کوئی بھی خواہ وہ مرد ہو یا خاتون گاڑی نہ چلائیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا بھگتنا ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص نے ادارہ ٹریفک پولیس سے دریافت کیا کہ ڈرائیونگ آنے کے باوجود لائسنس نہ ہونے پر جرمانے کی حد کتنی ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول گاڑی چلانے کی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے لازمی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جائے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر سڑکوں پر گاڑی چلانا خلاف قانون تصور ہوتا ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا تھا کہ جو بھی بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے اس پر قانون کی شق نمبر 5 کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ خلاف ورزی کے مرتکب پر
کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ 2000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جرمانے کا تعین جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکار کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں سامنے آتی ہیں، جن میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل تو کیا ہے مگر موقع پر ساتھ نہیں تھا، جبکہ جس نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل ہی نہیں کیا اور سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اس پر خلاف ورزی کی نوعیت مختلف اور سنگین ہوگی۔ اس ضمن میں ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ بعض خواتین بغیر لائسنس حاصل کیے ڈرائیونگ کرتی ہیں، جو انتہائی غلط فعل اور سنگین قانون شکنی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ جب تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہ کریں سڑکوں پر گاڑی نہ چلائیں۔ واضح رہے گزشتہ سال سے سعودی عرب میں خواتین کو بھی ڈرائیونگ کی اجازت دی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکولز قائم کیے جا رہے ہیں، تاہم ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدہ ریلوے میں بدعنوانی کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ٹویٹر پر جس شخص نے جدہ ریلوے اسٹیشن میں ہونے والی آتش زدگی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس بدعنوانی کے ثبوت ہیں، وہ غلط ثابت ہوا۔ عربی روزنامے اوقاز کے مطابق مذکورہ شخص سے تحقیقات کی گئیں، جن میں مدعی کسی قسم کے ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تفصیلات کے مطابق ہائی سپیڈ ٹرین ہرمین ریلوے کے جدہ اسٹیشن میں گزشتہ اتوار کے روز لگنے والی آگ کے بعد ایک شخص نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت ہیں کہ ریلوے منصوبے کے دوران اربوں ریال کی بدعنوانی کی گئی تھی۔ مدعی نے یہ بھی کہا تھا کہ ماضی میں جب یہ بدعنوانی ہو رہی تھی تو اس نے اس بارے میں حکام بالا اور متعلقہ اداروں سے رجوع بھی کیا تھا تاکہ بدعنوانی کو روکا جا سکے، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی اور اسے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس شخص کے ٹویٹ پر پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے اسے طلب کیا گیا تاکہ حقیقت حال دریافت کی جا سکے۔ تحقیقات کے دوران وہ شخص کسی قسم کی ٹھوس ثبوت اور دلائل دینے سے قاصر رہا۔ دوسری جانب سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریلوے پروجیکٹ میں بدعنوانی کے حوالے سے جس شخص نے ٹویٹس کیے تھے اس سے پراسیکیوشن جنرل کے ادارے میں تحقیقات کی گئی، جہاں وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ اس نے ماضی میں کسی ریلوے منصوبے میں بدعنوانی کے حوالے سے اپنے دعویٰ کے بارے میں کسی سرکاری ادارے سے رجوع نہیں کیا تھا جس کا وہ دعوے دار تھا۔ تحقیقات میں کسی قسم کی دستاویز بھی نہیں ملی اور نہ ہی اس کی جانب سے کوئی وکیل عدالت یا تحقیقاتی ادارے میں پیش ہوا۔ مدعی کے حوالے سے تحقیقات کے دوران مختلف امور کا انکشاف ہوا، جن کے مطابق ریلوے منصوبے میں بدعنوانی کا دعویٰ کرنے والا پہلے بھی اس قسم کی افواہیں پھیلا چکا تھا۔ اس ضمن میں اس سے ماضی میں بھی تحقیقات کی جا چکی تھی۔ تحقیقی افسر کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کا ثبوت رکھنے کا دعویٰ کرنے والے کا ریلوے پروجیکٹ میں کسی قسم کا واسطہ یا تعلق نہیں رہا تھا، وہ کسی دوسری کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جہاں اس قسم کی افواہیں پھیلانے کے الزام میں اسے نکالا گیا تھا، جبکہ اس کے خلاف ماضی میں فوجداری عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا جا چکا تھا۔ مشہور جنادریہ میلہ نومبر میں ہوگا۔ سعودی وزارت ثقافت نے کہا کہ جنادریہ میلہ نومبر میں ہوگا۔ میلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت ثقافت کے ترجمان عبدالکریم الحمید نے بتایا کہ اس سے پہلے جنادریہ میلے کا انتظام و انصرام وزارت نیشنل گارڈ کرتی تھی۔ اس سال سعودی عرب کا یہ بڑا ثقافتی میلہ وزارت ثقافت کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں نمایاں پہچان رکھنے والا جنادریہ میلہ اس سال خصوصی توجہ کا مرکز ہوگا۔ وزارت ثقافت جنادریہ میلے کو نہ صرف یادگار بنانا چاہتی ہے بلکہ اسے پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنانے کی خواہاں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس سال منعقد ہونے والے جنادریہ میلہ متعدد اسباب کی بنا پر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت منعقد ہو رہا ہے جب سعودی عرب میں G20 کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس جنادریہ میلے کے دنوں میں ہی ہوگی۔ پرائیویٹ کارکنوں کے تحفظ کے لیے قوانین منظور۔ وزیر محنت و سماجی بہبود آبادی احمد سلیمان الراحجی نے سعودی عرب کے نجی شعبے میں کام کرنے والوں کی حمایت اور تحفظ کے لیے مرتب کیے گئے قوانین کی منظوری دے دی۔ عربی نیوز ویب سائٹ سبق کے مطابق وزیر محنت نے ٹویٹر پر اپنے مختصر پیغام میں کہا کہ کارکنوں کی حمایت و تحفظ کے لیے وضع کیے گئے قوانین کا مقصد انہیں بہترین اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ کارکن کسی دباؤ کے بغیر
آرام سے کام کریں جس سے ان کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو اگر آپ کا کوئی سعودی عرب کے حوالے سے سوال ہو، ہمارے نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔